آج ہمارا دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا 9واں دن ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کا سفر کر رہے تھے، اور کل ہم لوگوں نے مالک یوم الدین کے ایک چھوٹے سے حصے مالک پر ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آج ہم اس مالک یوم الدین کے دوسرے حصے یوم الدین پر انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ، یعنی روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، یہ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، سیدھا سیدھا ٹرانسلیشن ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مالک جب ہم کہتے ہیں تو وہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ اور کل ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے، لیکن بندوں کو اس نے چھوٹی سی ملکیت دے رکھی ہے، اور کس کو کس طرح ملکیت دیتا ہے، مالک بناتا ہے، پھر اس کی ملکیت کو چھین لیتا ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا تھا۔ تو آج ہم پھر یعنی آخرت کے دن کا بھی وہ مالک ہے، آج ہم اس پر بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ ساری دنیا کو ایک مسطح میدان میں کنورٹ کر دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس میدان میں انبیاء کرام بھی ہوں گے، اس میدان میں انبیاء کرام بھی ہوں گے، اور اس میدان میں صحابہ بھی ہوں گے، اس میدان میں محدثین بھی ہوں گے، اور اس میدان میں بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوں گے، اس میدان میں بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہوں گے، اور اس میدان میں ظالم بادشاہ بھی ہوں گے۔ اس میدان میں سارے کے سارے لوگ وہاں پر میدان میں کھڑے ہوئے رہیں گے، سارے کے سارے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سب کی حکومت کو، ان سب کے اختیارات کو اللہ تبارک و تعالی چھین چکا ہے، ختم کر چکا ہے۔ دنیا میں کسی کی بادشاہت کو چھین لیتا ہے تو اور ایک بادشاہ کو بنا کے رکھتا ہے، کسی کی مال کو چھین لیتا ہے تو کسی اور کے مال کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر چھین لیتا ہے تو بیلنس ایک ساتھ نہیں رہتا ہے، بلکہ ایک سے لیتا ہے ایک کو دیتا ہے، ایک سے لیتا ہے ایک کو دیتا ہے، تو سب کے ساتھ الگ الگ معاملہ رہتا ہے۔ لیکن یہ قیامت کے جو میدان ہیں سب کے برابر برابر سمان ہیں۔ یہاں پر فقیر ہیں سارے کے سارے، یہاں پر بادشاہ چھین لے گئے سارے کے سارے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو بھی اللہ یہاں پر کلوز کر چکا ہے، داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو بھی کلوز کر چکا ہے، یوسف علیہ السلام کی وزارت کو بھی کلوز کر چکا ہے، فرعون جیسے ظالم و جابر کی سلطنت کو کلوز کر چکا ہے۔ اور یہ میدان ایسا میدان ہے جس میں ناسا کو نیست و نابود کر چکا ہے، اسرو کے آثار کو اللہ ختم کر چکا ہے، اور یہاں پر سپیس کی ٹیکنالوجی کو ختم کر چکا ہے، نیوی کی ٹیکنالوجی کو ختم کر چکا ہے، اور میزائل کی ٹیکنالوجی کو ختم کر چکا ہے، واٹس ایپ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے، فیس بک یہاں پر ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے، اور ورلڈ بینک یہاں پر ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس خزانے تھے ان تمام کے خزانوں کو ختم کر چکا ہے۔ یہاں پر سارے کے سارے سب کے سب سامان ہیں، انبیاء کرام بھی اسی میدان میں ہیں، صحابہ کرام بھی اسی میدان میں ہیں، محدثین بھی اسی میدان میں ہیں، اولیاء بھی اسی میدان میں، سارے کے سارے لوگ اسی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یَطْوِی اللَّهُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کو لپیٹ دے گا، ساتوں آسمان کو لپیٹ دے گا، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَمِينِهِ، اور اس ساتوں آسمانوں کو اپنی سیدھے ہاتھ میں پکڑے گا، فَيَقُول أَنَا الْمَلِكُ، I am the king، میں یہاں پر بادشاہ ہوں، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ، کہاں گئے اس امت کے فرعون، این المتکبرون، کہاں گئی جو ہے امت کے نمرود۔ یہاں پر فرعون بھی کھڑا ہوا رہے گا،
لیکن جواب نہیں دے گا. تکبر والا نمرود بھی کھڑا ہوا رہے گا لیکن جواب نہیں دے گا. ثم یتوی الارضین، پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ دے گا. وَيَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، اپنے لیفٹ ہینڈ میں پکڑے گا. ثم یقول، پھر کہے گا این الملک، where is the king، کہاں ہے بادشاہ؟ انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. وہاں پر سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو رہیں گے، کوئی جواب وہاں پر نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا. للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہ ہے. یعنی سارے کے سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے رہیں گے. مطلب ایک ایسا میدان ہے جہاں پر تمام کو ایک ہی کنڈیشن میں وہاں پر کھڑا ہونا ہے. وہ مالک یوم الدین ہے. یہ مالک ہے، دنیا کا بھی مالک تھا اور یہاں کا بھی مالک ہے. یوم الدین یعنی بدلے کا دن. یوم الدین، الدین کا مطلب بدلہ، وہ دن بدلے کا دن ہوگا. بھئی اس بدلے کے دن کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بدلے کے دن کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک بڑا طاقتور آدمی ہے اور ایک دوسرا کمزور انسان ہے. اس طاقتور انسان نے اس کمزور انسان کے پلاٹ کو قبضہ کر لیا تھا، اس کے گھر کو اس نے قبضہ کر لیا تھا، اس کے جو ہے زیورات کو اس نے قبضہ کر لیا تھا، اس کے جو ہے دوسرے چیزوں کو اس نے حاصل کر لیا تھا، یا اس طاقتور آدمی نے اس کا مرڈر کر دیا تھا. اس طرح کی حالت میں اس کمزور آدمی کو کسی بھی کورٹ نے انصاف نہیں دلایا، کسی لیڈر نے انصاف نہیں دلایا، کسی جج نے اس کو انصاف نہیں دلایا، اور سوسائٹی نے اس کو عزت نہیں دلایا یا اس کا انصاف نہیں دلایا، اس کے ریلیٹیوز نے اس کو انصاف نہیں دلایا، کسی نے انصاف اس کو نہیں دلایا. یہ طاقتور آدمی اس کے کمزور آدمی کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کرتا رہا اور دنیا میں سے کسی نے بھی اس کو انصاف نہیں دلایا، اور اسی حال میں دنیا سے یعنی اس زمین کے اندر چلا گیا. اب اس کو انصاف دلانے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ انصاف یہاں ملے گا. یوم الدین میں اس کو انصاف ملنے والا ہے. دنیا کے اندر جس کو بھی انصاف نہیں ملا اس کو یہاں پر انصاف ملنے والا ہے. اگر اس دنیا کے اندر ایک ہے سینگ والی بکری اور ایک ہے بلا سینگ والی بکری، اس سینگ والی بکری نے اس کو مار کے زخمی کر دیا تھا، اس نے پلٹ کر نہیں مارا تھا. کل قیامت کے دن اس کو بھی اللہ سینگ عطا کرے گا اور یہ اپنا بدلہ لے کر رہنے والی ہے. یہ اپنا بدلہ لے کر رہنے والی یہ ہے یوم الدین. یہاں پر ہر ایک کو بدلہ ملنے والا ہے. یعنی ایک مومن کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے، اگر اس دنیا میں اس دھرتی میں تمہارے ساتھ اگر کسی نے انصاف نہیں کیا ہے تو تم کو ایسے ہی ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک دن آئے گا جس میں تم کو انصاف ملنے والا ہے. یہ یوم الدین جس میں تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور وہ انصاف ایسا ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی بے انصافی وہاں پر نہیں ہوگی. اس انصاف کے دن میں آپ کا پورا سپورٹ کرنے والا رہے گا. یعنی تسلی ہے اس بات میں. ایک ادارے کو جانا ہوا تھا اور وہاں پر جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے اور اس نے 15,000 اس نے فیس پے کیا تھا. 2 دن میں وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اسکول سے نکل جاتا ہے، کالج سے نکل جاتا ہے. یہ ادارے والے نے 15,000 اس کو واپس نہیں کیا، بلکہ کہا کہ نہیں واپس ریفنڈ نہیں ہوتا ہے. وہ غریب رو رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ بھئی میں بڑی مشکل سے 15,000 میں نے پے کیا ہے اور 2 دن کے اندر اپنا اسٹوڈنٹ میں نکال لے رہا ہوں، تو میرے پورے 15,000 کیوں یہاں پر ختم کیے جا رہے ہیں؟ یہ ہماری پالیسی ہے،
یہ ہماری جو ہے یہ ہمارا رول ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں اگر نہیں ملے تو وہاں لینے والا ہوں, یہاں اگر نہیں ملے تو وہاں لینے والا ہوں. تو یہ ایمان اس کو اس بات کی تسلی دلا رہا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی تمہارا حق مار رہا ہے تو یہاں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, ایک یوم الدین آنے والا ہے, اس یوم الدین میں تم کو پورا کا پورا بدلہ ملنے والا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے, 6 مہینے تک پڑھتا ہے, فیس اس نے زیادہ پے کیا ہے, ماں باپ آ کر مانگتے ہیں تو بقیہ فیس واپس لوٹانے والے بھی ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ یوم الدین یعنی فخر کا دن ہونے والا ہے. اس یوم الدین میں وہ لوگ گردن اٹھا کر چلنے والے ہوں گے. کیوں؟ یہاں پر انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے. تو یوم الدین جس میں ہر ایک کو انصاف ملنے والا ہے, یہ تسلی لے کر اپنے کو چلنا ہے. تو آج کا یعنی حاصل درس اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالک وہ یہاں کا بھی ہے وہاں کا بھی ہے. یہاں کی بھی ساری کی سلطنت کو مٹانے والا ہے, وہاں کی سلطنت کو مٹا دینے والا ہے, اور وہاں پر ایک دن لائے گا جس میں ترازو میں ہمارے برابر بدلہ دینے والا ہے. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میں نے نیکی کی ہے وہاں پر مجھے ملنے والا ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر میں نے گناہ کیا ہے, ظلم کیا ہے, وہاں پر بدلہ ملنے والا ہے. یہ سمجھ کے اپنے کو چلنا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر سارے مسئلے ہمارے انشاءاللہ آسان ہوتے جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس حشر کے میدان میں شرمندہ کرنے کے بجائے دنیا میں ہی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو حق دینا ہے اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کے ظلم سے زیادہ ہم محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.